إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پھر خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نیک انسان کی قبر میں اس کا عمل صالح اچھی شکل میں آ کر کے کہتے ہیں خوش ہو جا ان چیزوں سے۔ پوچھتا ہے تو اچھی شکل کون ہے؟ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں دنیا میں آدمی جو کیے ہوئے ہے۔ ماں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، اس عمل صالح کے لیے جو ہمارے آپ کی انسیت کے لیے قبر میں ہوگا، اس کے لیے دعا کریں، کام کریں، کوشش کریں، تنہائی میں سوچیں ہم نے کتنا کام کیا ہے، کیا ہمیں یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ دعا بھی کریں کہ قبر میں ہمارے لیے عمل صالح انسیت کی اچھی شکل میں آئے، ہماری طمانینت دلائے۔ اس کے بالمقابل کافر کے پاس بد شکل انسان آتا ہے، ڈراؤنا آدمی کہتا ہے وہ کافر کہ تو ایسی شکل والا انسان ہے، تو اسے دیکھ کر وہ حشر تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، تیرے بد اعمال میں ہوں۔ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت سمرہ بن جندب کی مشہور روایت ہے۔ عذاب قبر کی مختلف صورتیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے برا انسان ہا لا ادری جب کہتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما تقول، تم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے قلت ما قال الناس، لوگوں نے جو کہا ہم نے کیا، ہا لا ادری میں نہیں جانتا، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سیکھا اور نہ تو قرآن کی تلاوت کی۔ ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے بمطارق من حدید، لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے، فیضرب بین اذنیہ ہے، اس کے دونوں کانوں کے درمیان اس لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا، اللہ بچائے، مارتا ہے۔ ایسی چیخ چیختا ہے، انسان ثقلین کے علاوہ سب سنتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ یہ عذاب پہلے ہتھوڑے کا عذاب ہوا، ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے برا انسان عذاب قبر کے سلسلے میں۔ دوسرا عذاب کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں کہ کہا جاتا ہے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، بدبو آئے، اس کی کھڑکی کھول دو، اور اسی حالت میں وہ رہتا ہے۔ ایسی کل 6 شکلیں ہو جاتی ہیں جب اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک تیسری صورت آتی ہے کہ آدمی زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ حدیث آتا ہے کہ ایک انسان تکبراً چل رہا تھا، یجر یزارہ خیلا، ازار گھسیٹ رہا تھا تکبر سے اترا کر کے۔ کتنی خرابیاں ایسی ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ لنگی پاجامہ ٹخنے کے نیچے رکھنے کو آدمی آسان سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت سنی ہوگی، واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ جب وہ شہید کیے جا رہے ہیں، چھرا لگ گیا تھا آپ کے پیٹ میں، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، بخاری شریف کی روایت لوگ تعزیت کر رہے ہیں، ایک نوجوان آیا ہے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کو مبارکبادی دی، آپ ایمان لائے تو اسلام کو طاقت ملی، آپ بنائے گئے امیر المومنین تو آپ نے انصاف کیا، اور ایسا ہے ایسا ایسا ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے جو کام کیا ہے اللہ اسے قبول کرے، اور نبی کے بعد جو کام کیا ہے۔ وہ نوجوان مبارکبادی دے کر کے پلٹا، پھر بھی کہا کہ آپ کو شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ وہ پلٹا، آپ کی اتنی تعریف کر کے آخری وقت میں بخاری شریف کی روایت، عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس نوجوان کا جو اتنی مبارکبادی دے کر پلٹا ہے، اس کا ٹخنے کے نیچے اس کا پاجامہ یا لنگی ٹخنے کے نیچے ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب پیٹ پھٹا ہوا ہے، نبیز پلائی گئی، بہہ گئی، نکل گئی، دودھ پلایا گیا، نکل گیا، بچنے کی امید نہیں۔ آج زمانے میں تو اتنا بڑا آپریشن ہو تو خالی آنت پھٹی ہوئی ہے، اب کتنا آپریشن ہو جاتا ہے، دماغ تک کا یہ آپریشن ہو جاتا ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منکر کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں، جیسے ایسے کہہ دیتے اس بچے سے کہو کہ اپنا ازار اونچی کر لے، کہتے ہیں ردوا علیہ الغلام، بچے کو بلا دو، بچے کو بلا دو، پیٹ پھٹا ہے، آخری وقت ہے، مرنے کا یقین ہے، بچیں گے نہیں، شہید ہو جائیں گے۔ کہا ردوا علیہ الغلام، بچے کو واپس بلا دو۔ جب قریب آیا تو کہا یا غلام، پیار سے، یا غلام بچے، ارفع ازارک، یہ لنگی اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس سے کپڑے زیادہ صاف ستھرے رہیں گے۔ نیچے جو گھٹتے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہم اور آپ زیادہ جانتے ہیں، جو پینٹ نیچے رہتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے، جو آپ جوتا پہنے ہیں اسی پر وہ گھومتا گھامتا کتنا گندا ہو جاتا۔ انقى لثوبك، تمہارا کپڑا صاف ستھرا رہے گا، واتقى لربك، رب کا تقوی ہے۔ نیچے ازار کی اتنی اہمیت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ، ہم لوگوں کا رواج ہو گیا ہے، پوری اکثریت
وہ پینٹ پہن رہے ہیں تو نیچے ضرور ہونا چاہیے. تو ایک انسان تکبر کبر کا معنی حدیث میں آتا ہے بطر الحق و غمت الناس. ہم لوگ کہتے ہیں ہم تکبرن نہیں کہہ رہے ہیں. تکبر کا معنی شریعت میں حق کا نہ ماننا. حق میں آیا کہ مرد کا ٹخنے کے نیچے نہ ہے، عورت کے لیے ہے اس کا ٹخنے کے نیچے ہے، اس کے علاوہ ایک بالشت ہے گھستا ہوا ان کا ہے تو ان کے لیے ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو تکبرن نہیں کہہ رہے. تکبرن جو کرتے ہیں نا ہم اتراتے نہیں. تکبر کا خالی اترانا معنی لے کر کے کہتے ہیں. آپ ناپ دینے جاتے ہیں تبھی کہتے ہیں اور نیچے لے جاؤ یہ تو باڑا ہو جائے گا. آپ حدیث میں جس کو آیا کہ یہاں تک رکھے مرد افضل ہے، نصف ساق تک رکھے. ہاں ٹخنے کے اوپر رکھیں، آپ نیچے نہ جائیں. حضرت عمر بن خطاب بخاری شریف کی روایت ہے، کہا بیٹے اوپر کر لو صاف ستھرا رہے گا اور رب کا تقوی اسی میں. تو آدمی اترا کر کے کوئی حق نہیں مانتا، یہی اترانا ہو گیا. بطر الحق کا معنی حق کا نہ ماننا. ظاہر ہے حق نہیں مانا، شریعت نے متعین کیا ہے. ایک انسان تکبراً ٹخنے کے نیچے اظہار کر کے چل رہا تھا. فخسف فی الارض، زمین میں دھسا دیا گیا. ایک عذاب ہو گیا زمین میں دھسا دیا جانا. یہ قبری کے عذاب میں ظاہر ہے وہ ہو چکا ہے، یہ قبری کا عذاب ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے. آپ پوچھتے تھے، حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے، من رأى رؤیا، آج کی رات کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھے ہوتے تو بیان کرتے، نہیں دیکھے رہتے تھے تو اللہ کے رسول بتاتے کچھ کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رأیت، میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کر کے چلے گئے. ایک انسان کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا ہے، ایک ٹیڑھی چھری جیسے ہنسیے کی طرح لے کر کے اس کا ایک گلفڑا یہاں سے پھاڑ کر کے گدی تک پہنچا رہا ہے. پھر وہ گھوم کر کے بائیں طرف جاتا ہے اور اسی ہنسی کی طرح ٹیڑھے لوہے سے بایاں گلفڑا پھاڑ کر کے گدی تک لے جاتا ہے. یہی حالت، اس کے بعد یہ داہنا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر داہنے کو پھاڑتا ہے، اسے بائیں کرتا ہے تب یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل و میکائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں آپ آگے چلیے. پھر یہ ظاہر یہ عذاب ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے یہ جبریل و میکائیل بعد میں بیان کرتے ہیں آپ کے پوچھنے پر. پھر آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک انسان ہے، دوسرا کھڑا ہوا ہے اور پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے سر. پتھر کچھ دور چلا جاتا ہے لڑک کر، پھر آدمی جا کر کے اٹھا کر لاتا ہے، سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر مارتا ہے. ایسے وہ کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اور آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچتے ہیں جو خون اس میں ہے، خون کا دریا، خون کے نہر ہے. اس میں ایک انسان بیچ میں ہے، نکلنا چاہتا ہے خون کے دریا اور نہر سے. قریب آتا ہے تو دوسرا انسان قریب بیٹھا ہوا ہے کنارے پتھر لے کر کے. جب قریب آتا ہے تو پتھر اس کے منہ میں مارتا ہے، پتھر لگتا ہے تو دور چلا جاتا ہے. پھر وہاں سے آنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، پھر مارتا ہے. یہی کرتا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے اور آگے چلیے. چوتھی جگہ پہنچے تو دیکھا ایک تنور جیسا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور مرد عورتیں اس میں ننگے برہنہ ہے. آگ بھڑکتی ہے، اللہ کی پناہ اللہ بچائے عذاب قبر سے، برزخی زندگی کے عذاب سے. آگ بھڑکتی ہے تو لوگ ننگے مادرزاد مرد عورت ہیں. قریب ہے تنور جیسے اوپر منہ تنگ ہوتا ہے، اگر وہ تنگ نہ ہو تو باہر نکل جائیں، ان لوگوں کے انسان اوپر چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے؟ ایسی لمبی روایت بخاری شریف کی آتی ہے. یہ سب تفصیلہ آخر میں فرشتوں نے کہا ہاں اب بتاتے ہیں. وہ پہلا انسان جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا انسان تھا، جھوٹ بولتا تھا. اس کا یہ برزخ میں عذاب ہو رہا ہے اسے جھوٹے کو. ہم اور آپ جھوٹ بولنے کی کتنے عادی. حدیث میں آتا ہے جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی یہ زبان. آپ نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کا جو مالک ہو جائے، اختیار کنٹرول میں رکھے، عظمن لہ الجنہ، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، جائز جگہ استعمال کرے. اور جبڑوں کے بیچ میں یہ زبان ہے، بین لحیہ ہے و بین رجلیہ ہے. یہ 2 عضو کا جو ذمہ دار ہو جائے، شرمگاہ کا اس کی حفاظت کرے، شریعت کے مطابق استعمال کرے، اور زبان کا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے لیے جنت کی. زبان سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہے. غیبت، چغلی، ادھر ادھر کی بات، جتنے شر و فساد کی باتیں یہ زبان سے
سب سے ذلیل حسائد السنتہم، تو وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ کہتا تھا، آفاق میں وہ بات پھیل جاتی تھی، اسے یہ عذاب ہو رہا، قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ برزخ کا عذاب ہوا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹی گواہی سے بچائے شدید تر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا اکبر الکبائر نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا، ان کے اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اس کو ایک چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا وہ شہادت الزور و قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، آپ نے فرمایا، اور جھوٹی بات کہنا، ایک چھوڑ کر کے بیٹھ کے بتایا بار بار الا و قول الزور، الا و قول الزور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موت کی ہولناکیاں، جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگاہ ہو جاؤ، اکبر الکبائر میں یہ جھوٹی بات کہنا ہے۔ اتنا آپ نے کہا الا قول الزور، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کاش کہ اللہ کے رسول وہ خاموش ہو جاتے۔ جھوٹ بولنا آدمی کو فائدہ نہیں رہتا ہے، یہ انسان جھوٹا انسان برزخ میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کو گل پھڑا جا رہا، منہ کو استعمال کیا ہے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرشتوں نے بتایا وہ دوسرا انسان جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ انسان ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ ما قام باللیل ولا عمل بھی، نہ رات کو اس کی تلاوت کی، نہ نماز میں قرآن پڑھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن نہ اس پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے اگر ہم مسائل جو جانتے ہیں شریعت میں ہم عمل نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، تو یہ انجام برزخ میں عذاب ہو رہا ہے کہ اس کا سر کو چلا جا رہا ہے۔ تیسرا وہ خون کے دریا میں ہے، خون کے نہر میں ہے، وہ سود خوار انسان ہے۔ سود کا کاروبار کیا کرتا ہے؟ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے۔ کتنی شدید وعید آئی ہے سود کا کہ گناہ سب سے یہ ہے، نعوذ باللہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری، ماں اس کے ساتھ بدکاری، نعوذ باللہ، پناہ اللہ کی۔ وہ انسان ہے جو خون دریا میں وہ ہے اور وہ پتھر مارا جاتا ہے اور دریا میں پھر لوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو تنور میں جل رہے ہیں، شعلے سے اٹھ رہے ہیں، ننگے برانے ہیں، مرد عورت دونوں ہیں، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں، ان کو عذاب قیامت تک ہونا رہے گا۔ رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچا تاکہ برزخ کے عذاب سے بچ سکے۔ وہ درخت جس نیچے ایک بڈھے آدمی بیٹھے تھے اور لڑکے وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا، کہا وہ جبریل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اولاد الناس ہیں۔ اولاد الناس سے مراد خالی مومن کے نہیں، سب کے بچے، چھوٹے بچے جو مر چکے ہیں، اس لیے کافر کے بچے بھی جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں، وہ جہنمی نہیں۔ شروع میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما آبائہم، لیکن اس کے بعد یہ جو آتی روایت آتی ہے اولاد الناس آپ نے کہا ہے، امام بخاری نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ جہنمی نہیں اپنے باپ کے ساتھ۔
وہ لوگ ہیں جس درخت پر چڑھ کر کے اچھے محل کو دیکھا، بوڑھے اور جوان تھے، اس میں یا عام مسلمانوں کی گویا جنت ہے، اور ایک دیکھا جس میں شباب ہیں، وہ شہداء کے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور کہا، اوپر ایک دیکھے ایک سفید بدلی کی طرح تھے، اللہ کے رسول سے کہا گیا یہ آپ کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں اپنے منزل میں چلا جاؤں، میں اپنی منزل میں جو یہاں ہے جنت میں چلا جاؤں۔ وہ فرشتے جبریل و میکائیل کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے، جب وقت ہو جائے گا تو آپ تشریف لائیں گے، اپنی منزل میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب قبر ہو رہا ہے ان لوگوں کو جن کے ایسے کرتوت ہیں۔ ایک صورت عذاب کی مذکور ہے کہ ناخن تانبے کے ہوں گے، یہ اس سے کھرچے گا چہرہ اور سینہ۔ حضرت انس کے مرفوع روایت آتی ہے اپنے چہرے ناخن ان کے تانبے کے ہوں گے، اسے کھرچ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، وہ غیبت چغلی کرنے والے اور دوسروں کی عزت و ناموس میں پڑھتے تھے۔ یقون فی اعراضہم، ابو داؤد کی روایت، صحیح روایت۔ ایک عذاب کی ہے غنیمت کے مال کے ساتھ وہ جلائے جائیں گے۔ ایک آپ کے غلام تھے، غزوہ خیبر میں وہ شریک تھے، وہاں سے لوگ چلے ایک وادی میں ٹھہرے، وہاں ٹھہرے وہ اللہ کے رسول کجاوا کھول رہے تھے، ایک نبی کی خدمت میں تھے، آپ کے خادم تھے، تیر آیا جس کا چلانے والا کہاں سے چلا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا ہنیئا لہو، ان کے لیے خوشخبری ہو کہ شہادت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لتشتعل نارا، وہ چادر جو غنیمت کی چرا لی تھی وہ ضرور ان پر بھڑکے گی، وہ جلا جا رہے ہیں۔ تو یہ عذاب ہو رہا ہے جنہوں نے مال غنیمت سے چوری کی ہے۔ نیکوں لوگوں کے لیے جو ملیں گی وہ سب بہت چیزیں درمیان میں آ چکی ہیں۔ عمل صالح سے اچھی شکل آتی ہے، عمل صالح کہا، قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، نور قبر میں ہو جاتی ہے۔ ایسا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس۔ عذاب قبر سے بچنے کی صورتوں کے لیے چند صورتیں ہیں جس میں عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے آدمی مرابط کی اس کی موت ہو، پہرے داری کرتے ہوئے اسلام کی سرحد کی پاسبانی کر رہا ہے، وہیں وہ شہید ہو گیا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ بچا لیا جاتا ہے۔ مومن آدمی ہے، قبر کا عذاب اسے نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے شہادت اسے نصیب ہوئی، وہ قبر کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ہر رات وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ ملک یہ 30 آیتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اس کا نام منجیہ رکھتے تھے، عذاب قبر سے بچانے والی، جو ہر رات کو پڑھتا ہے، جو ہر رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ چوتھی صورت ہے پیٹ کی بیماری میں جو مرا، پیٹ کی کوئی بیماری عام بات کی گئی ہے، جو مرا، دست آ رہا ہے، اللہ نے قریب زمانے میں جیسے پھوڑا پھنسی کینسر ہو گیا اس میں مرا، مسلمان لیکن ہے، مسلمان رہو تب اس کے لیے یہ سب چیز بچنے کے لیے ہے، شرط مسلمان کی ہے۔ مسلمان نماز روزہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے تم مسلمان ہی مرو، ابھی تھوڑے کہ ہم نہیں مریں گے، لا تموتن، اختیار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ مسلمان رہو تاکہ موت جب آئے تو تم مسلمان بھی رہو۔ تو پیٹ کی جو کوئی بیماری، جتنی بیماریاں ہیں۔ پانچویں صورت ہے جسے عذاب قبر ہوتا ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو اس کا انتقال ہوا، اس میں آدمی کو اختیار نہیں ہے، شرط وہی ہے کہ مسلمان کی حالت میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ میرے دفن کے بعد بیٹے سب وہاں رہنا، اتنی دیر رہنا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کر لیے جائیں، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، وہ بانٹ لیا جائے، اتنی دیر وہاں رہو گے یعنی جیسے دعا کرو گے میں تم سے انسیت حاصل کروں گا۔ یہ فکر رہتی تھی صحابہ کرام کو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، مرفوع روایت ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کوئی مسلمان آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے آئے گی، رات پہلے آتی ہے، غروب سے عربی میں وقت بدلتا ہے، وہ 12 بجے رات سے نہیں، اس لیے رمضان کا چاند آپ نے دیکھا تو ظاہر ہے شام کو دیکھا رمضان شروع ہو گیا، یہ رات ہو اس لیے تراویح شروع کر دیتے ہیں۔ تو جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، اس میں جو مومن آدمی ہے، مومنہ عورت ہے، جمعہ کا انتقال ہو گیا اور مومنہ ہے، صوم صلات کی پابند ہے، تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یا جو جمعہ کے دن جو انتقال ہوا، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک انسان وہ مرے ہوئے تھے، وہ جمعہ کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہم لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عذاب قبر سے سب صورتیں ہیں۔
توبہ استغفار آپ جانتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا جانتے ہیں بچاؤ کی صورت میں۔ خالی ایسے کہ اسلامی کام سے آپ کوتاہ ہیں تب یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی، یعنی مسلمان کی قید لگی، ما من رجل مسلم، مسلمان مرد عورت ہو اور جو میں کہنے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سب صورتیں اللہ جسے نصیب کرے، لیکن ہمیشہ ہم مسلمان رہیں۔ ہم جانیں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، رب العالمین میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، رب العالمین میں جہنم کے آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول جو بخشا ہیں، رب العالمین میں زندگی کی فتنے سے، موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، رب العالمین مسیح دجال سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مسیح دجال کا فتنہ جب بھی آ جائے گا بڑا شدید مسئلہ ہوگا۔ مسیح دجال کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتنا اختیار آدمی کے سامنے جب اس کا خروج ہوگا، اس لیے پناہ مانگنے کے لیے ہمیشہ اللہ کو پناہ مانگیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے آدمی کے کہے گا مجھ کو تم اللہ مانو، میں تمہارے باپ کو زندہ کر دیتا ہوں۔ آدمی سوچے گا یہ تو میرے ابا ہی تو ہیں، کتنی شدید بات ہوگی۔ جنت جہنم کو دکھایا گیا، جنت ہے جہنم ہے، بڑی آزمائش۔ صحیح جو مومن ہوتے ہیں وہ کہیں گے یہی تو سب چیزیں ہیں، علامت یہ ہے کہ تو مسیح دجال، یہی تو ہے کہ تجھ پر وہ کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ شدید فتنہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سب کے اختیار اللہ دے دیے ہو، اس لیے مسیح دجال سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، زندگی کے فتنے، مرنے کے فتنے، جہنم سے، یہ سب چیزیں۔ پر تعوذ کا باب محدثین نے باندھا ہے جس میں تعوذ کی دعائیں ہیں، گناہوں سے، اسم سے، ان سب سے پناہ، تعوذ کے باب ہے، اس دعائیں کو ہم یاد کر لیں۔ رب العالمین ہمیں اس فتنے قبر سے بچا لے، رب العالمین ہمارے اہل اولاد کو بچا لے، ہمارے ماں باپ جو تیرے ہاں جا چکے رب العالمین ان سب کو عذاب قبر کو بچا لے، رب العالمین بشری تقاضے سے ان سے جو گناہ ہیں یہ سب معاف فرما دے، ان کی قبر کی زندگی آرام کی زندگی بنا دے۔ رب العالمین یہ دعائیں میت کے حق میں پہنچتی ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں جن کے لیے دعائیں میت کے حق میں قبول ہوتی ہیں، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ آپ نے سنا، یہاں کی کامیابی آئندہ کی کامیابی، یہ شرط ہے، یہی پیش خیمہ ہے، یہی ذریعہ ہے، اسی فکر ہمیں اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو بھی زیارت قبر کے لیے گئے، ان کو بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے جانا ہے۔ جو دعا زیارت قبر کی آئی ہے، زیارت قبر کی دعا ہمارے نمازی مائیں بہنیں سوچیں ہمیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ہمارے دوست احباب سوچیں ہم قبرستان سے گزرتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہے، ابا اماں کی قبر پہ جاتے ہیں ہم یہ دعا پڑھ پاتے نہیں پڑھتے ہیں، وہ قبرستان سے گزرتے ہیں، ہم یاد تو کریں۔ کچھ اپنا آدمی دعا پڑھتا ہے اس کا پورا ایمان ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم دعا میں بھی ہے کہ ہم یہی آنے والے ہیں، اللہ تمہیں بخشے ہمیں بخشے، ہم بھی آ کر کے ہی ملنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہی دعا سکھلائی ہے، یہی پڑھنا چاہیے، دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، دنیا میں بھی کی زندگی میں، آخرت کی زندگی کے لیے دعائیں سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا، الدعاء مخ العبادہ، یہی عبادت ہے دعا۔ اب دعا کے مختلف باب ہے، دعا کے طریقے بھی آئے ہیں، اللہ کی تعریف کیجیے، نبی پر درود بھیجیے، اور اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ اللہ کی تعریف الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا، نبی پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی آپ نے پڑھا، اس کے بعد استغفار کیجیے، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ استغفر اللہ، استغفار کیجیے۔ یہ تین چیز ہو گئی۔ اب استغفار کے بعد اللہ سے مانگیے، سوال کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، جو دعائیں ہیں جو چیز مانگنا چاہتے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اب بات میں ہی ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین ہمیں اس سب کی توفیق دے، دعا کرنے والا بنا دے، عذاب قبر سے بچا لے، امت کو رب العالمین ہدایت دے دے، اتباع نبی کا جذبہ دے دے، رب العالمین ہدایت دے دے مسلمانوں کو، نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء